جی پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا اپنے توحید کی اہمیت و اثرات کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف تاکہ ہم جان سکیں کہ اس سبق سے آپ نے کیا کیا کچھ سیکھا۔ وہ سب کچھ سیکھنے کے بعد ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور وہ کیسے اپلائی کریں گے؟ سارے اپنے اپنی پینسل اپنے ہاتھوں میں لے لیجیے اور ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور اختیارات میں ایک ماننا کہلاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے عقیدہ توحید۔ نمبر 2، دین اسلام کا پہلا عقیدہ ہے۔ جی بچوں، پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ جی توحید، شاباش۔ نمبر 3، شرک کے لغوی معنی ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری۔ نمبر 4، قرآن مجید کی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگی۔ جی سورۃ الاخلاص۔ نمبر 5، عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ جی کون سی خصوصیت پیدا ہوتی ہے بچوں؟ عاجزی و انکساری۔ اب ہم آتے ہیں خالی جگہ پر کرنے کی طرف۔ پہلی خالی جگہ ہے دین اسلام کا سب سے پہلا اور اہم عقیدہ، عقیدہ توحید ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام نقائص سے بالا تر ہے۔ نمبر 3، عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے انسان میں استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔ نمبر 5، توحید ہمیں شرک سے بچاتی ہے۔ اب آپ نے سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ میں آپ کو اس کے نشانات بھی لگواتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا جواب بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 12 پر پہلی لائن میں ملے گا، جس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کہ عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم، یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ اس کو لکھیں گے کہ دین اسلام کا پہلا اور سب سے اہم عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا اور ایک ٹھہرانا، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں واحد و یکتا ماننا ہے۔ اور اگر مفہوم کی بات کریں گے تو آپ اس میں ہیڈنگ ڈالیں گے مفہوم کی، اور پھر لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اس کائنات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، اس کی ذات تمام نقائص سے بالا تر ہے، بندگی اس کے لائق صرف وہی ہے۔ سوال نمبر 2، شرک سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 13 پر شرک کی ہیڈنگ کے ساتھ ملے گا، اور وہ ہے شرک کے لغوی معنی حصے داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اختیارات میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آپ نے تحریر کرنی ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار بے انتہا صفات موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں صرف 2 صفات تحریر کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اسی صفحہ نمبر 13 کی پہلی لائن اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے وہ الحی القیوم ہے۔ یہ 2 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، موت کے بعد زندگی دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ یہاں تک پیارے بچوں اس سوال کا جواب ہے۔ نمبر 4، عقیدہ توحید کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کرنا ہے۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے عقیدہ توحید کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ، اور وہ آیت مبارکہ آپ کو صفحہ نمبر 12 پر مل جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 255 جو میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ لا الہ الا ہو، جس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ نمبر 5، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ آپ سب نے یقیناً سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، جو کہ یہاں صفحہ نمبر 12 پر ہی موجود ہے۔
اور ترجمہ تھا کہ اے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ ترجمہ آپ سب نے بے حد خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 یعنی تفصیلی جواب کی طرف۔ پہلا سوال آپ سے کیا گیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ صفحہ نمبر 12 پر ہی اس کی ہیڈنگ موجود ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت، اور یہ آپ نے پوری لکھنی ہے کہ توحید دین اسلام کی بنیاد سے لے کر توحید ہمیں شرک سے بچاتی ہے، یہاں تک یہ فرسٹ لانگ کا آنسر ہے۔ نمبر 2، عقیدہ توحید کے عملی زندگی پر اثرات۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 13 پر آخری پیراگراف میں دیکھیے، جس میں عقیدہ توحید کے عملی زندگی پر اثرات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ اثرات کون کون سے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے، یعنی کہ عاجزی و انکساری، جرأت و استقامت، پرہیزگاری۔ یہاں تک اس کا جواب ہے سیکنڈ لانگ کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں بتا رہی ہوں کہ توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی 2 آیات اور 2 احادیث مبارکہ مع ترجمہ تلاش کر کے لکھیں اور ہم جماعت ساتھیوں کے سامنے بھی پیش کریں، تاکہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکیں اور توحید کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو سمجھا بھی سکیں، اور یہ بھی گفتگو کر سکیں کہ روزمرہ زندگی میں توحید کے تقاضے کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اساتذہ کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ طلبہ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، ویسے تو 99 ہیں لیکن ان میں سے چند جو ہیں مثلا واحد، خالق، مالک کے معانی پر مذاکرہ کریں۔ روزمرہ زندگی میں توحید کے تقاضے کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں، جماعت میں گفتگو کریں۔ طلبہ کو توحید اور شرک کے دلائل تفصیل سے بتائیں، ان کو کائنات میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس مشق کو بہت اچھی طریقے سے سیکھا، سمجھا اور اپنی کاپیز پر بھی لکھ لیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اہمیت اور اثرات کے بارے میں بھی بہت اچھی طریقے سے یاد دہانی ہو گئی ہوگی۔ اس کو سمجھیے گا اور اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ بھی کیجیے گا۔